آج کا ہمارا سوال یہ ہے قبلہ کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں آپ۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اس کو رمضان نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں سعد نامی شخص جو اپنے اصدقاء کے ساتھ امام کی بارگاہ میں تشریف فرماتے اور ایک علمی نشست جاری تھی، علمی گفتگو ہو رہی تھی کہ درمیان میں سے ایک شخص بولا اور کہتا ہے صرف رمضان۔ جب اس نے صرف رمضان کہا اور اپنی بات کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا یوں مت کہا کرو کہ رمضان، اور نہ ہی ایسا بولا کرو کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ امام علیہ السلام نے اس کی توجیہ بیان کی اور اس کی وضاحت کی۔ فرمایا کہ فَإِنَّ رمضان اسم من اسماء اللہ، کہ یہ رمضان جو ہے، یہ لفظ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا لا یجیء ولا یذهب، یہ نہ آتا ہے اور نہ ہی یہ جاتا ہے، اور اس کی وضاحت فرمائی کیونکہ آنا اور جانا یہ حادثات میں سے ہے، آپ جانتے ہیں حرکت ہے، آنا اور جانا یہ عالم تغیر ہے، حادثات میں سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا قدیم ہے، دائمی ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی توجیہ یوں فرماتے ہیں کہ آنا اور جانا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آنا اور جانا جو ہے یہ دائمی نہیں ہوتا، اور جب یہ دائمی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آتا اور جاتا نہیں ہے، یہ تغیرات میں سے نہیں ہے، یہ حادثات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی رمضان جو کلمہ ہے یہ اللہ کا اسم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو جب ماہ مبارک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر رمضان نہیں کہیں گے بلکہ شہر رمضان کہیں گے، ماشاءاللہ، کیونکہ رمضان جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کا اسم ہے، اور یہ جو ہے وہ جب اللہ کے بارے میں کسی وصف کا استعمال کریں گے تو وہ دائمی ہے، خدا دائمی ہے، ابد ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ والی صفات جو ہیں وہ نہیں استعمال کی جاتی۔ دوسرا سوال جو آپ کا یہ ہے کہ ساتھ میں ایک چھوٹی سی ایک چیز اور وضاحت کر دوں کہ ہم اسے رمضان نہیں کہتے بلکہ رمضان، میم کے اوپر زبر ہے، یعنی رمضان اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ اس کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 3 نکات بیان کرتا ہوں، 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لفظ رمضان ہے یہ لفظ رمز سے مشتق ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ اس میں الف نون زائدتان ہے، جو اہل فن جانتے ہیں نحو کے حوالے سے وہ جانتے ہیں کہ الف نون زائدتان جہاں پر آ جائے تو وہ غیر منصرف کی علامت ہے، تو یہ غیر منصرف ہے، یہ رمز سے مشتق ہے۔ تو لسان العرب والے نے اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمز کا مطلب کیا ہے، یعنی گرم اور سلگتی ہوئی ریت اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسے کہا جاتا ہے جو سورج کی براہ راست حدت اور تپش کی وجہ سے پگھلنے لگتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر کسی کے پاؤں گرم ریت کی وجہ سے جل جائے تو اس کے لیے یوں کہا جاتا ہے رمدت قدمہ من الرمدا، یہاں پہ جو رمضت کا کلمہ استعمال ہوا ہے یا یہاں پر بے معنی احتراقت یعنی جل جانا، ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یعنی زمین کی تپش اور حدت سے اس کے پاؤں جل گئے، یعنی حدت اور تپش کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں اس بنیاد پر اس مبارک مہینے کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی بھوک، پیاس اور شدت اور مشکلات سے گناہ جلتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں، اور یہ مقدس مہینہ گناہوں اور برائیوں کے اسباب کو ختم کر۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ملتی ہے، حدیث نبوی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سمیٰ بذالک لأنہ یرمد الذنوب، اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ گناہ جو ہیں اس میں جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ رمز کا ایک معنی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو شہر رمضان کہا جاتا ہے، اس شہر کو رمضان کہا جاتا ہے، یہ ایک وجہ بھی ہے۔
دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے تاریخ انسانی میں کسی بھی زبان لکھی گئی پہلی لغت جو ڈکشنری ہے وہ لغت کی جو کتاب ہے کتاب العین ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ کتاب العین کے مطابق رمضان سے مراد کیا ہے؟ بیان کہتے ہیں موسم خزاں سے قبل ہونے والی بارش جو پودوں اور چٹانوں اور اس سے کہ سطح زمین سے گرد و غبار مٹی وغیرہ کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، دھو ڈالتی ہے اور فطرت کے چہرے پر ایک نیا نکھار لاتی ہے۔ کہتے ہیں اس بنیاد پر اس مہینے کو ماہ رمضان کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کے گناہ اور نافرمانی کے سبب اپنی فطرت اصلیت کو آلودہ کر دیا اور ان کے دل کی جو زمین ہے وہ گرد و غبار سے آلودہ ہو چکی ہے، مگر اللہ نے اس مبارک مہینے کے سبب انسان کی روح اور اس کی گندگی جو ہے نفس کی گندگی یعنی روح اور نفس یعنی اس کی جو روحانی تربیت ہے، روحانی لباس ہے، وہ جو آلودہ ہو چکا ہے غلاظت و خباثت کی وجہ سے، وہ کیا ہے پاک کر سکتا ہے۔ اور یہ پاک کرنے کا ایک وسیلہ ہے، بہت سے وسیلے، یہ ایک وسیلہ ہے اس میں سے جس میں انسان کے روح اور دل پاک صاف ہو جاتے ہیں اور فطرت سلیمہ اطاعت کی راہ پر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ دو وجہیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے کا نام رمضان رکھے جانے کے حوالے سے جو تیسری توجہ یوں بیان کی گئی کہ زمانہ قبل از اسلام کچھ مہینوں کے جب نام رکھے جا رہے تھے تو وہ اس اعتبار سے رکھے جا رہے تھے کہ اس میں موسم کو دیکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جس طریقے کا موسم ہو، یہ ایک وجہ بیان کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف بھی ہو لیکن ایک وجہ ہے۔ تو قدیم زمانے میں جب کسی عرب میں کسی مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا تو اس میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ موسم کس حوالے سے، مثلا اگر بہار کا موسم ہے اور خزاں کا موسم ہے تو اس کے نام اس حوالے سے رکھے جاتے تھے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں مثلا ہمارے ہاں دو مہینے بھی ہیں، ربیع الاول و ربیع الثانی، ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں کہ ان کا نام بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے نام اور وقت کے موسم اور وقت کے حساب سے اس کا نام رکھے گیا۔ کہتے ہیں اتفاقاً ماہ رمضان ان دونوں جب اہل عرب مہینوں کے نام تبدیل کر رہے تھے، سخت گرمی کے موسم میں آیا، اس گرم موسم کی مناسبت سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ رمضان کا معنی شدت کی گرمی ہے۔ اور اگر آپ تاریخ نبوی کو دیکھیں تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ گرمیوں میں بھی گزرا ہے اور ہمارے یہاں بھی گرمیوں میں رمضان گزر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس بنا پر یہ تین توجہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تین وجہ سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ رمضان کی وجوہات کیا ہے، کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو بعض ماہرین لغت ہیں اس لغوی معنی کو روزے کے درمیان کسی ربط کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک ہے لغت کا معنی ہے اور ایک ہے روزہ والا۔ ماہ رمضان ہمارے ذہن میں جب بھی آتا ہے رمضان تو اس کے متعلق روزہ ہوتا ہے، لیکن وہ بعض ماہرین اس کو جو ہے نا وہ کوئی ربط نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اس دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، لہذا ان تین وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ رمضان کو شہر رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔